ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو دل بھاری ہوتا ہے، جب رات کو سونے کی کوشش کرتے ہیں آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے، جب چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں مگر تنہائی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کبھی اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں لگا کہ اب کوئی راستہ نہیں، کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، کہ جتنی کوشش کی سب بیکار گئی۔ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس سہارے کی جو کبھی نہیں چھوڑتا، اس ذات کی جو اس وقت بھی سنتی ہے جو ہماری آواز جب ہماری آواز کوئی نہیں سنتا، اس رشتے کی جو انسان اور اپنے رب کے درمیان ہے۔ بیٹھ جائیں آرام سے اور دل کھول کر سنیں۔ پہلی بات جو آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، صبر صبر کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب چپ رہنا، خاموش رہنا، کچھ نہ کہنا، مگر یہ صبر کی اصل تعریف نہیں۔ صبر کا مطلب ہے ٹوٹ کر بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا، گر کر بھی اٹھنے کی کوشش کرنا، آنکھوں میں آنسو ہوں مگر دل میں یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ سونے کی مثال لیجئے، جب سونا کانوں سے نکالا جاتا ہے تو وہ خام ہوتا ہے، بے قیمت لگتا ہے، پھر اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، اور جب وہ اس کی آگ سے نکلتا ہے تب وہ خالص ہوتا ہے، چمکتا ہے، قیمتی ہوتا ہے۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے، جب تک مشکل نہ آئے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم میں اتنی ہمت ہے، جب تک آزمائش نہ آئے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ پر ہمارا ایمان کتنا گہرا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، جب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اپنے باپ کے لاڈلے انہیں کنویں میں پھینکا گیا، غلام بنایا گیا، جھوٹا الزام لگا کر جیل میں بند کر دیا گیا، کیا وہ مجرم تھے؟ نہیں۔ کیا وہ برے تھے؟ نہیں، مگر اللہ نے انہیں یہ سب اس لیے نہیں دیا کہ وہ ناپسندیدہ تھے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے کچھ اور طے کر رکھا تھا۔ اور آخر میں وہی یوسف علیہ السلام جسے کنویں میں پھینکا گیا، مصر کے خزانچی بنے، حکمران بنے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کہانی کنویں پر ختم ہوگی؟ نہیں، کنویں سے تو کہانی شروع ہوتی ہے۔ صبر صبر صرف انتظار کا نام نہیں، صبر اس یقین کا نام ہے جو ہو رہا ہے اس میں میرے رب کی حکمت ہے۔ اگر آج آپ کی نوکری گئی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے اس سے بہتر دروازہ کھولنے والا ہو۔ اگر آج کوئی رشتہ ٹوٹا ہے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر رشتہ دینے والا ہو۔ اگر آج کوئی منصوبہ ناکام ہوا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر منصوبے کی طرف لے جانے والا ہو۔ اللہ جو کچھ لیتا ہے اس کے بدلے میں دیتا ہے، مگر اپنے وقت پر۔ اب بات کرتے ہیں اس درد کی جو شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، وہ درد جو اپنوں سے ملتا ہے۔ آپ نے کسی کا ساتھ دیا، اس نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کسی پر اعتبار کیا، اس نے دھوکہ دیا۔ آپ نے کسی کے لیے قربانی دی، اس نے احسان فراموشی کی۔ یہ سوچ کر آنسو آتے ہیں نا؟ دنیا کا ایک بڑا سچ ہے، لوگ آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان کے کام آ رہے ہیں۔ جب آپ کامیاب ہیں سب دوست ہیں، جب آپ پر مشکل آئی بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں۔ جب آپ بالکل اکیلے رہ گئے تب پتہ چلتا ہے کون سچا تھا۔ یہ تلخ حقیقت ہے، مگر یہی دنیا کی فطرت ہے۔ مگر ایک ذات ہے جو آپ کے اٹھنے پر بھی ساتھ ہے، گرنے پر بھی ساتھ ہے، جو آپ کی خوشی میں بھی ساتھ ہے، غم میں بھی ساتھ ہے، جو آپ کی بلند آواز کو بھی سنتی ہے، اور وہ آہ بھی جو آپ نے ہونٹوں تک نہیں آنے دی۔ وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سوچے ذرا، آپ کی شہرت
جو آپ کے گلے میں ہے اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کوئی بھی انسان اتنا قریب نہیں ہو سکتا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ دوست۔ اللہ آپ کا سب سے قریبی اور سب سے سچا ساتھی ہے۔ تو پھر ہم کیوں لوگوں سے امیدیں لگاتے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ جائیں تو زمین ہمارے پاؤں تلے سے نکل جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی جگہ لوگوں کو دے دی ہے۔ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا اور لوگوں سے مانگنے لگے۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا اور لوگوں پر بھروسہ کرنے لگے۔ ایک بزرگ نے کیا خوب بات کہی تھی، جب تک تم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہو گے ذلت ملے گی، جب اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے عزت ملے گی۔ لوگوں کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہے، کبھی کھلتا ہے، کبھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کبھی منہ پھیر لیتے ہیں، مگر اللہ کا دروازہ رات کو بھی کھلا ہے، دن کو بھی کھلا ہے، تہجد میں بھی کھلا ہے، فجر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، ہر وقت، ہر لمحے۔ تو آج سے ایک فیصلہ کریں، جو دکھ آپ نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے، جو تکلیف آپ کسی کو نہیں بتا سکتے، جو آنسو آپ نے رات کو تکیے میں چھپائے، وہ اللہ کو بتائیے۔ وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے، اپنے وقت پر، اپنے طریقے سے۔ اور ایک اہم سوال، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے راستے کیوں بند ہوتے جاتے ہیں؟ بعض اوقات اس لیے نہیں کہ حالات خراب ہیں، بلکہ اس لیے کہ نیت صاف نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث سب نے سنی ہے، مگر کیا ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ جب آپ کچھ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ اس لیے مدد کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں، یا اس لیے کہ اللہ خوش ہو؟ کیا آپ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، یا اس لیے کہ اللہ کے سامنے جھکنا دل کو سکون دیتا ہے؟ کیا آپ اس لیے کام کرتے ہیں کہ دنیا میں نام ہو، یا اس لیے کہ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا پیٹ حلال طریقے سے بھرے؟ نیت بدلتی ہے تو نتیجہ بدل جاتا ہے۔ لوگ آپ کا ظاہر دیکھتے ہیں، آپ کے کپڑے، آپ کی گاڑی، آپ کا گھر، آپ کا پیسہ، مگر اللہ آپ کا باطن دیکھتا ہے، آپ کی نیت، آپ کا دل، آپ کے ارادے۔ قرآن میں ہے، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اسے بھی جو سینوں میں چھپا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ پہلا قدم یہ کہ اپنی نیت کو جانچیں۔ جو کام آپ کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے؟ اگر ہاں تو پھر پریشان نہ ہو، اللہ راستے کھول دے گا۔ اگر نہیں تو پہلے نیت درست کریں۔ دوسرا قدم، عمل کریں۔ صرف دعا کافی نہیں، صرف سوچنا کافی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ ایک بار ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اونٹ باندھوں اور اللہ پر توکل کروں، یا کھلا چھوڑ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے باندھو پھر توکل کرو، یعنی پہلے اپنا کام کرو پھر اللہ پر چھوڑ دو۔ توکل کا مطلب بیٹھے رہنا نہیں، توکل کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑنا۔ آج سے یہ طریقہ اپنائیں، صبح اٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر اپنا کام شروع کریں۔ کام کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کریں، بوجھ نہیں۔ جو ملے شکر کرے، جو نہ ملے صبر کرے، اور یاد رکھیں، نیت جتنی پاک ہوگی برکت اتنی زیادہ ہوگی۔ امید کا چراغ، دل سے جذباتی لہجے میں، اگر آپ کا دل بالکل بجھا ہوا ہے، اگر آج آپ کو لگ رہا ہے کہ امید کی کوئی کرن نہیں، تو آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے رات دیکھی ہے؟ ہاں، وہ اندھیری رات جب کوئی روشنی نہ ہو، جب آسمان پر بادل ہوں اور چاند بھی چھپا ہو، جب ہر طرف صرف اندھیرا ہو۔ لگتا ہے نا کہ یہ اندھیرا کبھی ختم نہیں ہوگا، مگر کیا کبھی کوئی ایسی رات آئی جس کے بعد صبح نہ ہوئی ہو؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ہر رات کے بعد صبح
ضرور ہوتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کریں، اللہ نے یہ بات 2 بار کہی، ایک ہی آیت میں 2 بار۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا تھا ہم پختہ یقین رکھیں کہ مشکل کے ساتھ، اسی مشکل کے ساتھ آسانی آ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ علماء نے فرمایا کہ عربی قاعدے کے مطابق جب ایک لفظ 2 بار آئے تو مطلب ہوتا ہے ایک مشکل کے لیے 2 آسانیاں، یعنی آپ پر ایک مشکل آئی تو اللہ نے آپ کے لیے 2 آسانیاں تیار کر رکھی ہیں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ امید رکھیں؟ مگر امید کا مطلب بیٹھے رہنا نہیں، امید کا مطلب ہے چلتے رہنا۔ جب پاؤں تھکے ہوں تب بھی چلنا، جب آنکھیں روئیں تب بھی آگے بڑھنا، جب دل ٹوٹا ہو تب بھی اللہ پر نظر رکھنا۔ مایوسی، اللہ کا سب سے بڑا گناہ، لوگوں کا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے جو اللہ سے مایوس ہو جانا۔ جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو گویا آپ کہتے ہیں اللہ مجھے نہیں سنے گا، اللہ میری مدد نہیں کرے گا، اللہ میرے قابل نہیں ہے۔ مگر یہ جھوٹ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت صرف کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے۔ تو آج پختہ عہد کریں، چاہے جو بھی ہو، چاہے جتنی بڑی مشکل ہو، چاہے جتنے لوگ چھوڑ جائیں، میں مایوس نہیں ہوں گا، میں اللہ کی رحمت سے امید نہیں توڑوں گا، میں چلتا رہوں گا کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اب ایک اور پہلو پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بہت امیر ہوتے ہیں، بڑی گاڑیاں، بڑے گھر، بینک میں ڈھیروں پیسے، مگر ان کے دل میں سکون نہیں ہوتا، ان کے چہرے پر خوشی نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہوتا، مگر جہاں جائیں محبت پاتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں، ان کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق ہے صرف انسانیت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو، نہیں فرمایا کہ جس کا گھر سب سے بڑا ہو، نہیں فرمایا کہ جو سب سے مشہور ہو، بلکہ فرمایا جو لوگوں کا سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اور یہ فائدہ کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑا کام کریں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بہت بڑا اجر ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی روتے ہوئے کو تسلی دینا، کسی پریشان کو سننا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی صدقہ ہے۔ مگر آج ہم نے انسانیت کو کہاں چھوڑ دیا ہے؟ ہم اپنے گھروں میں بند ہیں، اپنے مسائل میں الجھے ہیں، اپنے فون سے لگے ہوئے ہیں، پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے، رشتہ داروں کو فون نہیں کرتے، ضرورت مند کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جانتے ہیں ایک دلچسپ بات، جب آپ خود مشکل میں ہوتے ہیں اور اس وقت کسی اور کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مشکل اس سے بھی تیزی سے دور کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے۔ یعنی دوسروں کی مدد دراصل اپنی مدد ہے۔ دوسروں کی دعاؤں سے اپنے دروازے کھلتے ہیں، دوسروں کی خوشی سے اپنا دل روشن ہوتا ہے۔ آج کا ایک چھوٹا سا عمل، جب یہ ویڈیو ختم ہو، کسی ایک انسان کا حال پوچھیں، کسی ایک کو فون کریں جسے آپ نے عرصے سے نہیں دیکھا، کسی ایک کے لیے دعا کریں۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل دولت ہے۔ اب ہم آخری اور سب سے اہم بات کی طرف آتے ہیں، دعا۔ دعا کیا ہے؟ دعا صرف ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، دعا وہ گفتگو ہے جو ایک بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، وہ سرگوشی ہے جو دل سے نکلتی ہے، عرش تک پہنچتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچئے، اگر کوئی بادشاہ آپ سے کہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو آپ کتنی خوشی سے مانگتے۔
کتنی بار مانگتے، کتنی چیزیں مانگتے، مگر اللہ جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، کائنات کا خالق ہے، وہ آپ کو مانگنے کا کہہ رہا ہے، اور پھر بھی لوگوں کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ دعا کے کچھ اصول یاد رکھیں۔ دعا یقین کے ساتھ مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یقین سے دعا مانگو کہ قبول ہوگی۔ اگر آپ دعا مانگتے ہوئے سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو یہ دعا نہیں، یہ شک ہے۔ دعا مانگے اور پھر یقین رکھیں، اللہ سنتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ کبھی بھی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہوتی بھی ہے، کچھ وقت لگتا ہے۔ کبھی اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ نے مانگا ہے، بلکہ اس سے بہتر دیتا ہے۔ کبھی اللہ وہ تکلیف دور کر دیتا ہے جو آنے والی تھی، اور یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ رات کا آخری تہائی حصہ جب سب سوئے ہوتے ہیں، جب خاموش ہوتا ہے، جب صرف آپ اور اللہ ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں دوں؟ وہ وقت کتنا قیمتی ہے جو اللہ خود پوچھ رہا ہے، کون مجھ سے مانگنے والا ہے؟ کیا آپ وہاں موجود ہیں؟ آج رات سونے سے پہلے بس 2 منٹ کے لیے کسی گوشے میں بیٹھ جائیں، ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے بات کریں۔ کہیں، اے اللہ، میں بہت تھک گیا ہوں، تو میرا سہارا ہے، بس یہی کافی ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم نے بہت کچھ بات کی۔ ہم نے بات کی صبر کی، کہ مشکل میں صبر آپ کو کمزور نہیں کرتا، مضبوط بناتا ہے۔ ہم نے بات کی رشتوں کی حقیقت کی، کہ لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم نے بات کی نیت اور عمل کی، کہ جب نیت پاک ہو تو راستے خود بخود کھلتے ہیں۔ ہم نے بات کی امید کی، کہ کوئی رستہ، کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد صبح نہ ہوتی ہو۔ ہم نے بات کی انسانیت کی، کہ اصل کامیابی دلوں میں محبت پانا ہے۔ اور ہم نے بات کی دعا کی، کہ وہ ہتھیار جو کبھی خالی نہیں جاتا۔ مگر ان سب باتوں کا نچوڑ ایک ہی ہے، اللہ پر بھروسہ کریں، لوگوں سے نہیں، اللہ سے، حالات سے نہیں، اللہ کی رحمت سے، اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے۔ زندگی دوڑ جب تک سانس سے جڑی ہے، تب تک اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ آج جب آپ یہاں سے جائیں تو ایک عہد کر کے جائیں، میں اللہ پر بھروسہ کروں گا، میں مایوس نہیں ہوں گا، میں دعا کرتا رہوں گا، میں انسانوں سے نہیں، اللہ سے امید رکھوں گا۔ اللہ آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھریں، آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں۔ آمین، آمین، ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔